اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں راجہ ندیم جنجوع. آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ بہار. شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو عزت ذلت کا مالک ہے. روزانہ کی طرح آج میرے ساتھ میرے نئے مہمان راجہ افتخار احمد شہزاد صاحب ہیں. یہ کسی طرف کے متاع نہیں ہیں. یہ حلقہ پی پی 26 کی سب سے کم عمر تحصیل ناظم رہ چکے ہیں. انہوں نے وہ دور دیکھا ہے جو بہت کم سیاسیوں نے یہ دیکھا ہے، اور وہ ترقیاتی کام کروائے ہیں جو بہت کم سیاسیوں نے کام کروایا ہے. یہ راجہ افتخار احمد شہزاد دوست پرور لوگ ہیں. انہوں نے اپنے ٹینیور میں بہت سے دوستوں کو نوازا ہے. بہت سے دوستوں نے مطلب ان کے ٹینیور میں اپنا فائدہ لی، تو جاریت کو پسند کرتے ہیں. جارانہ انٹرویو کریں گے انشاءاللہ. ان سے وہ نہیں، پولائٹ انٹرویو نہیں ہوگا. تو میں اپنے بھائی سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ آج بھی وہ دوست قریب ہیں ان کے؟ السلام، بہت شکریہ سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. آپ کی پوری ٹیم کا بہت مشکور ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ندیم بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے نا، وہ بہت ہی سخت سوال نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں بہت پیارا سوال ہے. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے بہت اچھے دوستوں سے نوازا ہے، بہت عزت سے نوازا ہے. اور مجھے انشاءاللہ 100% یقین ہے کہ میرے دوست احباب ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ رہیں گے، میرے ساتھ پہلے بھی تھے. مجھے کسی دوست پہ کوئی گلہ شکوہ نہیں. مجھے آج تک دوستوں نے کبھی گلے شکوے کا موقع نہیں دیا. انشاءاللہ مجھے بہت یقین ہے، کیونکہ اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے، اپنے خلوص پہ، اپنی نیت پہ، اپنے محبت پہ یقین ہے کہ جب میں نے کسی سے فرق نہیں چھوڑا، جب میں ہر آواز پہ، دوستوں کی آواز پہ لبیک کہتا ہوں، تو اگر یہ چھوٹا سا ایک امتحان کا میرے لیے ایک ٹائم ہے تو مجھے کسی نے کیوں چھوڑنا ہے میرے ساتھ. ویسے آپ ابھی مسلم لیگ نون کے حلقہ پی پی 26 سے ایم پی کے امیدوار بھی ہیں. کیا آپ ایز اے حلقہ پی پی 26 کے ایم پی کے امیدوار وغیرہ تھے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے؟ کیونکہ ابھی تو صرف اور کوئی جماعت نہیں ہے اس میدان میں، صرف مسلم لیگ نون ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن ہوں گے؟ جی انشاءاللہ. دیکھیں جی، الیکشن کمیشن نے شیڈیول بھی واضح کر دی ہے. تمام تر 70-75% تیاری مکمل ہے انتظامیہ کی طرف سے. اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکلی جو ایک ایکسرسائز ہے جماعتوں کی، جیسے مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، دوسری جماعتیں جو ہیں، انہوں نے بھی اپنے الیکشن کی ریہرسل شروع کر دی ہے. تو میرے خیال ہے الیکشن ہوں گے بھی اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ اس وقت ملک کو سب سے پہلے یہ ہے کہ ملک کو معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، کیونکہ ملک ہمارا عدم استحکام کا شکار ہے، تو اس کا واحد ایک ہی حل ہے کہ نئی حکومت قائم ہو اور وہ اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے کوئی اچھا پیکج لے کے آئے، اچھے ایک ایگریمنٹس کرے بین الاقوامی سطح پہ. ہمارے جو اچھے لیول پہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، چائنا ہے، ان سے ایک دوستانہ جو ایک ہمارے جو چلی آ رہی ہے ایک فضا، وہ تبھی قائم رہ سکتی ہے جب جمہوری حکومت قائم ہوگی. اچھا ایسا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ پرانے مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں. آپ نے میرا آپ سے آج یہ سوال، پہلا انٹرویو ہے، آپ سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ کس بنا وجہ پہ آپ نے مسلم لیگ چھوڑی تھی اور آپ کیوں مسلم لیگ میں واپس آ گئے. تو دوسرا میرا سوال، ایک سوال کے ساتھ دوسرا سوال ہے کہ نوابزادہ خاندان سے آپ کے اختلافات کب کیوں شروع ہوئے؟ کیا وہ ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جی، جو ہماری ٹیم ہے نا، اللہ کا شکر ہے اس وقت آئندہ الیکشن، جو آمدہ الیکشن ہے 2024 کے انشاءاللہ، اس میں سب سے مضبوط میں سمجھتا ہوں ٹیم میں مضبوط پینل ہے، اور مضبوط دھڑے کے ساتھ، مضبوط پینل کے ساتھ، ہر یو سی لیول پہ، ہر وارڈ لیول پہ ہم نے یہ ٹیم ایک مینج کی ہے. مزید ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ میں اکیلا نہیں، یہ ساری ٹیم ہی مسلم لیگ نون کیئر آف نوابزادہ اقبال مہدی خان کے مطلب حوالے سے تھی. یہ مسلم لیگ نون کے ہم ورکر رہے ہیں، اور نوابزادہ اقبال مہدی خان صاحب، اللہ پاک ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، ان کے ووٹر سپورٹر رہے ہیں، بھائیوں کی طرح رہے ہیں. اس کے بعد مسلم لیگ نون سے ہم میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. کہ جماعت سے ہمارا کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ لوکلی جو ان کے
نمائندگان تھے 2016 ضمنی الیکشن میں مطلوب مہدی خان نے الیکشن لڑا، ہم نے اس وقت تک سپورٹ کی، ہر درجہ سپورٹ کی، جہاں تک ہمارے وسائل اجازت دیتے تھے پولیٹیکلی سب نے۔ اس کے بعد دیکھیں جی ہم زمیندار لوگ ہیں، آباء و اجداد سے ایک اپنے لیول پہ لوکل لیول پہ پولیٹیکلی اپنے دوستوں کی اپنے حلقے کی خدمت کار ہے۔ جو اگنورینس ہوتی ہے وہ کسی طبقے میں بھی کی جائے تو وہ گروپ ضرور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ گروپ لیڈر کا کام ہے کہ اپنے جو ووٹر سپورٹر ہیں، اپنے جو چاہنے والے ہیں، اپنے دعا گو ہیں، اپنے محسن ہیں، ان کو اعتماد میں لے کے کوئی فیصلے کیے جائیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا گروپ کیپٹن کا کام ہے۔ جب گروپ کیپٹن اپنی ٹیم کو اگنور کرے گا، اوائڈ کرے گا، تو ظاہر ہے وہ ٹیم ساری پاش پاش ہو جائے گی۔ جس طرح ادھر لوکل لیول پہ مطلوب خان کی، مطلوب مہدی صاحب کی ٹیم جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ تنہائی کا شکار ہے، یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ وہ تو کلیم کرتے ہیں کہ ان کا علاقے میں بہت بڑا ووٹ بینک ہے، تمام الیکشن آئے گا سب کو پتہ چل جائے گا۔ یار آپ جیسے ضلع کے انسان اپنے پرانے مسلم لیگ نون کے ورکر ان سے ناراض ہیں کیا؟ اگر آپ نوازادہ صاحب کو ٹکٹ مل جاتی، وہ آپ کے ساتھ آ جاندے، آپ کے پاس آ جائیں گے، تو آپ کیا ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں ندیم صاحب، بات یہ کہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر لیول پہ نوابزادہ مطلوب مہدی صاحب عوام کی، ہماری علاقے کی توقع پہ، میں سمجھتا ہوں، یہ میری رائے ہے، پورا نہیں اتر سکے۔ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، ذاتی لحاظ سے، ورکنگ کے لحاظ سے ان کا ورکرز کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہ ہونے کے برابر ہے، رابطہ نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الگ دھڑے بنے ہیں، الگ گروپ بنے ہیں، الگ کینڈیڈیٹس سامنے آئے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا فیلیور ہے۔ انہوں نے کیوں نہیں اپنے گروپ کو اعتماد میں رکھا، اپنی عوام کو کیوں نہیں اعتماد میں رکھا، اپنے علاقے کے ڈیولپمنٹس پہ کیوں نہیں دھیان دیا؟ یہ ساری ان کی اپنی ایک کارستانی ہے۔ اب ان کا جواب تو وہ خود دے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کے دھڑے کا حصہ بالکل نہیں ہوں، ان کے ساتھ تو وہ چلیں گے جو ان کے دھڑے کے حصے ہیں، اور میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ میں کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنا آپ بہتر طور پہ پیش کرنا چاہیے، اور اس وقت الحمدللہ علاقے میں ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے لیے کوشاں ہیں، ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اور دن بدن علاقہ تھال لے لیں، علاقہ بائی دیس، میں NA61 مکمل ہر UC لیول پہ اللہ پاک کی مہربانی سے ہماری جو ایک محنت ہے، کاوش ہے، ہمارا ایک خواب ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی ترقی ہو، خوشحالی ہو، اس علاقے میں بھی بے روزگاری ختم ہو، روڈ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے، ہاسپٹل اچھے ہو جائے، اس میں میڈیکل آفیسر آ جائے، اور بھی چھوٹے چھوٹے پانی، پینے کا پانی تک نہیں ہے، اور بھی مسائل ایسے ہیں کہ ہمارے یہ ہمارے منشور میں چیز شامل ہے۔ شاید اس وجہ سے لوگ بہت تعاون کر رہے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ہر ہفتے میں ایک نہ ایک دھڑا ہمارے ساتھ مل رہا ہے۔ تو میں کسی طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو ٹکٹ ملے یا ان کو نہ ملے، جو بھی ہے یہ پارٹی کا فیصلہ ہے۔ پارٹی کے فیصلے کے بعد، کیونکہ انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ سنا چکے ہیں مجھے ذاتی طور پہ کہ اگر مجھے ٹکٹ نہ ملا تو میں آزاد الیکشن لڑوں گا۔ جب ان کا اپنا جو نسل در نسل مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کو انجوائے کرتے آ رہے ہیں، اگر آج بھی ان کا یہی ارادہ ہے یا آج بھی ان کا یہ فیصلہ ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب ٹکٹ کے فیصلے کے بعد ہم اپنی میٹنگ کر لیں گے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ٹکٹ اس دفعہ ہمارے گروپ کو پارٹی اعتماد کرے گی۔ اگر پارٹی نے اعتماد ہم پہ کیا تو انشاءاللہ کبھی ہم پارٹی کو مایوس نہیں کریں گے۔ اچھا صاحب، اگر ٹکٹ مطلوب سمیل صاحب کو ملتا ہے یا اپنا فرق الطاف صاحب کو ملتا ہے یا ابو جتانا صاحب کو ملتا ہے، تو آپ کا پورا گروپ تو چلو ان کے ساتھ ہے ہی، ان کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی 3-4 MPAs ہیں آپ کی سمیت۔ اگر ان کسی اور MPA کو ٹکٹ ملا، آپ ان کی سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، ہمارا جو گروپ کے جو صوبائی کینڈیڈیٹ ہے، جی میں صوبائی کینڈیڈیٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ ہیں ناصر جوید صاحب، شرازی صاحب، کرنل زید شرازی صاحب، اور میں نے درخواست دی ہوئی ہے۔ ہمارا انشاءاللہ آپس میں اعتماد بھی ہے، ہم آہنگی بھی ہے،
اور یہ بھی فیصلہ حقیقتاً یہ کنفرم ہے کہ اگر تینوں میں سے جس کو ٹکٹ ملے گا دوسرے دو کینڈیڈیٹ اس کو اپنا الیکشن سمجھ کے لڑیں گے، اور میرا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اچھا، اگر ٹکٹ چوری عابد صاحب کو نہیں ملتا، فرق الطاف صاحب کو مل جاتا ہے، بلال ادرکیانی صاحب کو مل جاتا ہے، کسی اور کینڈیڈیٹ کو مل جاتا ہے، تو کیا آپ الیکشن لڑیں گے، آزاد الیکشن لڑیں گے یا پارٹی کے ساتھ رہیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں نا جی کہ ہمارا مطلوب مہدی صاحب سے اختلاف کیا ہے؟ ذاتی اختلاف کوئی نہیں، ہم ہمارا ان کے ساتھ سماجی تعلق ہے، اور انشاءاللہ اگر انہوں نے چاہا تو رہے گا بھی، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمارا صرف ایک مقصد، ہمارا مقصد کو اپنی ذات کو پروموٹ کرنا نہیں ہے پولیٹیکلی، کہ راجہ شہزاد صاحب کو ٹکٹ ملے، چودھری عابد صاحب کو ملے، شیرازی صاحب کو ملے، ذات کا مقصد نہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف یہ ہے کہ علاقے کی تعمیر و ترقی میں انہوں نے اپنا اچھا کردار ادا نہیں کیا پچھلے 8 سال میں، کیونکہ 2016 سے تو یہ باضابطہ طور پہ پریکٹیکلی یہ خود والد صاحب کی فوتگی کے بعد سیاست میں ہے، ابھی 8واں سال ہے۔ 8 سال میں ان کو عروج بھی ملا ہے، نہ انہوں نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی موجودگی میں اگر ان اپوزیشن نے کردار ادا کیا تو وہ بھی ہمارے دھڑے نے کیا ہے، پارٹی میں رہ کر کی ہے۔ حالانکہ ان کا کردار بنتا تھا، کیونکہ یہ نسل در نسل ان کا ایک گروپ ہے علاقے میں، کہ اپنے گروپ کو مینج کرے، چاہے وہ ڈوٹ سیمنٹ فیکٹری کا مسئلہ ہو، چاہے چک نظام پل کا مسئلہ ہو، چاہے روڈ کا مسئلہ ہو، چاہے ٹی ایچ کیو میں اس کو اپ گریڈ کرنے کا مسئلہ ہو، یا پینے کے پانی کا مسئلہ ہو۔ کسی فورم پہ بھی مجھے افسوس یہ ہے، مجھے ان پہ گلہ یہ ہے کہ آپ نے اس علاقے نے آپ کو ہر وقت عزت کی پاگ پہنائی ہے، ہر دور میں۔ جب اسمبلی میں صرف 14 سیٹیں تھی قومی اسمبلی میں، اس وقت بھی اس علاقہ نے مسلم لیگ نون کو عزت بخشی ہے، راجہ اسد صاحب ایم ایل اے بنے اقبال مہدی خان کی جگہ پہ۔ تو انہوں نے کردار کیوں نہیں ادا کیا؟ کسی فورم پہ مجھے آواز نہیں آئی کہ مطلب مہدی صاحب نے یا ان کی جو ذاتی ٹیم ہے یا نیچے جو پینل ہے اس نے آواز اٹھائی ہو۔ ہمارا یہ اختلاف ہے، اور آئندہ بھی ہمیں امید نہیں ہے، اس وجہ سے فرض کرے پارٹی کا فیصلہ ہے کہ چوری فرق الطاف صاحب ادھر آ جاتے، چوری ڈاکٹر بلال صاحب آ جاتے، تو وہ بھی ہم اپنا گروپ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے۔ فرض کریں کہ پارٹی کے فیصلے کے مطابق، جیسے یہ آج کل کوئی افواہیں اڑ رہی ہیں کہ یہ بلال صاحب بھی لڑ رہے ہیں اور فرق صاحب ادھر آ جائیں گے ادھر آ جائیں گے، یہ ابھی اس معاملے میں ہمارے تک کوئی پراپر خبر نہیں ہے۔ ابھی تک تو ہم خود کینڈیڈیٹ ہیں، اور پرسوں انشاءاللہ انٹرویو میں بھی جا رہے ہیں، ٹکٹ مانگنے جا رہے ہیں۔ ابھی تک تو ہمارے تک سوائے افواہوں کے پراپر کوئی پرماننٹ ہمارے پاس رپورٹ نہیں، خبر نہیں۔ میں اپنا سوال آپ کو ٹھیک سے سمجھا نہیں سکا، یا جواب میرا کہنے کا مطلب ہے، اگر فرق الطاف صاحب کو ٹکٹ مل جاتا ہے، آپ کا دھڑا ان کی سپورٹ کرے گا، یہ تو مجھے آپ کی باتوں سے واضح ہو گیا کہ مطلوب کو ٹکٹ ملے گا تو آپ ان کا سپورٹ ان کو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر فرق صاحب کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو پھر آپ کا گروپ پورا، عابد صاحب جو تانا سمیت آپ پورا گروپ ان دھڑا آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں جناب، یہ بھی فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اکیلے اگر آج یہ کوئی چیز اناؤنس نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ بھی اب سب گروپ بیٹھے گا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ ابھی تو ساری ایک چیزیں مبہم ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ عمل کے بعد ہی رد عمل ہو سکتا ہے۔ فرض کریں پارٹی کو فیصلہ کرتی ہے، مطلوب صاحب کو ٹکٹ دیتی ہے، ہمارے دھڑے سے ہٹ کے کسی کو بھی دیتی ہے، تو وہ اپنا گروپ کم از کم بیٹھیں گے، اپنے جو قریبی لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے۔ تو میں اپنے گروپ کے فیصلے کا پابند ہوں، جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول۔ میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، راجہ قاسم علی خان صاحب کو نوابزادہ صاحب نے، یعنی کہ ان ٹکٹ دوسرے بنا راجہ اعجاز جنجوعہ صاحب کو مل گیا تھا، مسلم لیگ نون کا ڈسٹرکٹ ناظم کا، تو نوابزادہ صاحب نے ان کو انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑوا کے قاسم علی خان کو انہوں نے چیئرمین بنایا، اس میں آپ کی بہت زیادہ ایفرٹ تھی، تو اس پہ یہ کیا میں راجہ قاسم علی کے ساتھ آپ کے گروپ کے ساتھ ہیں، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راجہ قاسم علی خان نے زیادتی کی ہے ان کے ساتھ، یا کچھ بیچ میں کوئی اور معاملات ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اس الیکشن میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے راجہ قاسم علی خان صاحب کا، اس میں بھی تحصیل پیڑی خان نے 99% اتفاق و اتحاد کر کے آپس میں قاسم علی خان صاحب کو رزلٹ دی ہے، سوائے ایک ممبر کے۔
باقی سارے جو ممبر ضلع کونسل تھے، چیئرمین یونین کونسل حضرات، انہوں نے راجہ قاسم علی خان کو سپورٹ کی، جس میں راجہ قاسم علی خان کا ایک دیکھیں نا اپنا قد کاٹ بھی ہے. وہ آباء اجداد سے ایک علاقے میں، حلقے میں، ڈسٹرکٹ میں ان کا ایک نام ہے، سیاسی طور پہ ان کو ایک ٹاپ 10 میں گنا جاتا ہے. ان کو ہم انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کہ گلی محلے سے کوئی بندہ پکڑا ہے تو ضلع ناظم ہم نے بنا دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ ٹکٹ ہے اس کا ریئیکشن مسلم لیگ نون کے جو ووٹر سپورٹر تھے، ضلع کونسل کے ممبر حضرات یا تنظیم، ایون کہ میں کہہ رہا ہوں ڈسٹرکٹ یا تحصیل کی تنظیم، انہوں نے اس ریئیکشن کے طور پہ راجہ قاسم علی خان کا الیکشن لڑا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راجہ قاسم علی خان کا ساتھ راجہ مطلوب صاحب نے دیا تھا. وہ چیز جو ہے وہ ماننی چاہیے. اگر راجہ مطلوب مہدی خان نے راجہ قاسم علی خان کا سپورٹ کیا ہے تو میرا خیال ہے راجہ مطلوب مہدی صاحب کا یہ حق بنتا تھا، کیونکہ 88 سے ہم ساری فیملی، ہم خاندان سارے، جس میں آپ کا خاندان بھی شامل ہے، ہم اس خاندان کے ووٹر سپورٹر ہیں، جان نثار ووٹر سپورٹر ہیں. اگر ہمارے ایک الیکشن میں انہوں نے مدد کی ہے، اور وہ بھی مدد اس طرح ہم نہیں کرتے تھے کہ ہم چھپ کے بیٹھ کے مدد کریں، ہم تو سرے میدان فرنٹ فٹ پہ کھیل کے ان کی امداد کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، اور ان کا الیکشن اپنا الیکشن سمجھ کے لڑتے تھے. تو انہوں نے اگر مدد کی ہے، امداد کی ہے، وہ ایک راجہ قاسم علی خان کی فرد واحد کی مدد نہیں تھی. وہ میں سمجھتا ہوں کہ تحصیل پی ڈی خان کے جو فیصلہ تھا، یا ہمارے ضلع کے جو نون لیگ کا فیصلہ تھا، نون لیگ نے حافظ اعجاز صاحب کو ٹکٹ کے ملنے کا ریئیکشن کے طور پہ راجہ قاسم علی خان کے حق میں فیصلہ سنایا تھا. تبھی راجہ قاسم علی خان الیکشن جیت سکے. راجہ قاسم علی خان کو اگر انہوں نے سپورٹ کی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہم اگنور نہیں کر سکتے اس چیز کو، انہوں نے نہیں سپورٹ کی. لیکن اگر 10 الیکشن کے بعد اگر ایک ہمارا الیکشن آ بھی گیا ہے، سپورٹ کی ہے، تو اتنی بڑی بات کوئی نہیں ہے. ہم نے بھی اس سے زیادہ سپورٹنگ کی ہے، زیادہ مدد کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، آپ نے جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی مطلب نواب خاندان کی سپورٹ کی ہے، اب یہ ایم پی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اگر آپ کو پارٹی نے ٹکٹ دے دیا، پارٹی نے آپ کو آپ کے حق میں فیصلہ کیا ٹکٹ، کیا آپ بھی نواب خاندان سے کہیں گے کہ آپ ساری زندگی ہم نے آپ کو سپورٹ کیا ہے کہ اب ہماری باری ہے، آپ ہمیں سپورٹ کریں؟ دیکھیں جی، میں آج سے برملا 2-3 دفعہ اظہار بھی کر چکا ہوں. آج سے 20 دن پہلے راجہ مطلوب صاحب سے میری میٹنگ ہوئی تھی، ملاقات ہوئی تھی بائی چانس اس سلسلے، کیونکہ مطلوب صاحب نے تو یہ میری بات کرنے سے پہلے ہی وضاحت کر دی ہے کہ اگر ان کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ پارٹی کے فیصلے کو اوبے نہیں کریں گے، وہ اپنا آزاد الیکشن لڑیں گے اپنا دھڑا بنا کے. ان کا تو فیصلہ آ گیا نا، اب ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. ریسم اگر فار ایگزامپل راجہ مطلوب میں سب کو ٹکٹ مل جاتا ہے، جس کے ابھی کافی چانسز ہیں، کیا وہ آپ کے گروپ کے پاس آئیں گے یا ابا جتانا صاحب کے پاس آ کے ان کو منانے کی، جو اپنے گلے شکوے دور کرنے کی کوشش کریں؟ تو آپ اس میں کوئی گنجائش ہے کہ راجنامہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا، یا اختلافات دور ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ذاتی اختلاف تو میں کہہ رہا ہوں نہ ابا جتانا صاحب کا مطلوب کے ساتھ، مطلوب صاحب کا، نہ راجہ قاسم علی خان کا ہے. ذاتی طور پہ تو نہ شرازی صاحب ہے نہ وڈائے صاحب کا ذاتی اختلاف نہیں ہے. جو اصل مقصد ہے نا، یہ جو آج ہماری تحصیل ایک خنڈر کا منظر پیش کر رہی ہے، منی فلسطین کا منظر پیش کر رہی ہے، اس کے موجب ہی ہم سب ہی ہے درجہ بدرجہ. میں اپنے آپ کو اس میں بے گناہ ثابت نہیں کر رہا. دیکھیں دوسری بات، ان کے اختلاف تو یہ چیز ہوگی کہ یہ چیز ہے ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے، یہی اختلاف ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے، اور کوئی مطلوب صاحب نے ہمارا بندہ نہیں مارا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹکٹ ان کو مل جائے تو وہ ہمارے پاس آئیں یا ہمیں پارٹی کے حوالے سے کوئی فورس کروائیں، منانے کی کوشش کرے، تو یہ بھی فیصلہ اگر گروپ سارے کا متفقہ فیصلہ یہ ہو گیا تو مجھے کیا اعتراض ہے. گروپ کے فیصلے کا میں پابند ہوں. جو گروپ کا فیصلہ، ہمارے گروپ کا فیصلہ ہوگا، اگر یہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان کو سپورٹ کرے تو میں اس کا پابند ہوں، اپنے گروپ کا پابند ہوں. اچھا جی، میرا آپ کے جو لیڈر ہیں اس وقت ابو اشرف جتانا صاحب، ان کے متعلق سوال ہے. کیا وجہ ہے جی، سب سے پہلے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز مسلم لیگ نون سے کیا، ایم پی کا الیکشن لڑ کے، پھر وہ کاف لیگ میں چلے گئے، پھر وہ پی ٹی آئی کو انہوں نے سپورٹ کیا، اب پھر مسلم لیگ نون میں. کیا وجہ ہے؟ ان کو کسی ان سب پارٹیوں سے وفا نہیں ملی، یا کوئی اور معاملہ ہے، یا وہ کوئی مستقل مزاج آدمی نہیں ہے کہ وہ مطلب ہے وہ علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ملک کو وہ جو چیز کرنا چاہتے ہیں وہ چیز وہ اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے وہ پارٹی چینج کر سکتے ہیں؟
دیکھیں جی، جہاں تک عابد جتانا صاحب کی بات ہے نا، یہ جو ہمارے حلقے کے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، جو تمام امیدواران ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر پولیٹیکلی اس میں ان کی برادری بھی ہے، دوست احباب بھی ہیں، ان کا ان کی اپنی ایک شخصیت ہے یا فیملی بیک گراؤنڈ، اگر پولیٹیکلی آزاد حیثیت سے بھی الیکشن لڑے تو کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ ہوگا، صوبے کے لیول پہ بات کریں یا نیشنل لیول پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ عابد جتانا صاحب ہے وہ. دیکھیں، جب بندہ ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہوتا ہے، اچھے لیول پہ اس کا اپنا 15-20-25 ہزار ووٹ اپنا ایک پیٹ ووٹ ہوتا ہے، تو وہ کوئی بھی سیاسی طور پہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی غلط نہیں کہہ سکتا. اگر 2002 میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے نون لیگ سے، جب کوئی بندہ نون لیگ کا ٹکٹ لینے کا نام نہیں لیتا تب انہوں نے الیکشن لڑا ہے. ہمارے سارے بھی آپس میں اختلافات تھے، اس کے باوجود 12 یا 1500 سے انہوں نے صوبے کا الیکشن ہارا ہے، پی 27 کا. تو اور بھی کافی سارے وجوہات تھے. تو نیکسٹ اب اس بندے کو ہی باری ہونی چاہیے تھی 2007-8 میں بھی. اگر درمیان میں اللہ پاک ان کی مغفرت کرے راجہ ناصر علی خان کو لانچ کر دیا جاتا ہے کہ آئندہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے، مطلب ہے اندر سے یہ ساری چیزیں کنفرم ہو جاتی ہیں، تو آپ بتائیں کہ جس بندے نے برے وقت میں الیکشن لڑا ہے اور جیتا ہوا الیکشن وہ بندہ ہارتا بھی ہے، پھر بھی اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، تو اس بندے کا یا اس کے گروپ کا، وہ بندہ بھی پھر اپنے گروپ کا پابند ہوتا ہے. اس ریئیکشن میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کا جو گروپ ہے، میں سمجھتا ہوں آج سے 10 سال پہلے یا 10 سال کے بعد آج اگر اندازہ لگائیں تو اس کے ویٹیج میں، اس کی جو ایک اسٹرینتھ اس میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی. یعنی کہ میں سادہ لفظوں میں عوام کو یہ سمجھا عابد جتانا صاحب کے ساتھ بھی بے وفائی ہوئی آپ کی طرح. ظاہر ہے جی، جو اگر فرض کرے ایک گروپ کے ساتھ گروپ کیپٹن اچھا چلتا ہے تو کس کو کیا ضرورت ہے کہ ناراضگی کا اظہار کرے گا، لیفٹ رائٹ ہوگا، کوئی اور چیزیں سوچے گا. وہ اپنے گروپ کے ساتھ چلتے ہیں. جماعت سے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لوکل جو لوگ ہوتے ہیں، لوکل جو کیپٹن ہوتے ہیں، فرض کریں جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے ہمارے علاقے میں، ان کو اختلاف ہوگا تو چوری فیصل فواد سے ہوگا یا فواد سے ہوگا یا فراز سے ہوگا. شاید وہ پی ٹی آئی کا ووٹر تو آج بھی وہاں پہ بیٹھا ہے، اپنے کیمپوں میں بیٹھا ہے، لیکن وہ عمران خان کی خاطر بیٹھا ہے، ان برادران کی وجہ سے نہیں بیٹھا. لوکل اختلاف ہو، کئی لوگوں کو مجھ سے اختلاف ہوگا، میری پارٹی سے نہیں ہوگا. اچھا راج صاحب، ابھی آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں آئے ہیں. میں آپ سے یہ سوال، ابھی پی ٹی آئی کا مرال بہت زیادہ بلند ہے، عوام میں ووٹ اس کا کم نہیں کر ہوا، نہ کم کو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو فی الحال صورتحال نظر آ رہی ہے. آپ فواد صاحب نے مطلب ہے وہ تو کبھی جس پارٹی کی طرف جاتے ہیں پارٹیاں چینج کرتے ہیں، اگر آپ نے اگر یہ مناسب ہوتا نہیں ہوتا کہ آپ عمران خان سے جا کے ملتے، آپ کی ٹیم جا کے عمران خان صاحب سے ملتی اور اس علاقے کو آپ ٹیک اوور کرتے، آپ اپنی ایم پی کا کرتے یا ایم این اے کا کرتے، تو آپ سے دوست یہاں کے محبت بھی کرتے ہیں، لوگ بھی محبت کرتے ہیں، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ کو شاید آپ بلا ملا مقابلہ یہاں سے ون کر جاتے. دیکھیں جی، میں وہی بات کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ووٹر تھے ان میں شاید اگر زیادہ نہیں ہوئے تو کمی بھی کوئی نہیں ہے، یا تھوڑا بہت 5-10% اوپر نیچے سکور ہو گیا ہوگا. فیصلہ ہوتا ہے گروپ کا، ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے. جب آپ 10 بندے بیٹھے ہو گروپ کے فیصلے کے مطابق سوچ سمجھ کے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ کم از کم جو آنے والے 5 سال ہیں ہمیں علاقے کے لیے ضائع نہیں کرنے چاہیے. اگر اچھے طریقے سے اس علاقے کے مسائل کو ہم اچھے طریقے سے پیش کریں تو میاں برادران سے یہ یقین ہے، امید بھی ہے، یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ اس علاقے کے حالات اچھے کرنے میں وہ بہت بہت مہربانی کر سکتے ہیں. اس وجہ سے علاقے کے لیے، اور حق سچ کی بات یہ حلفن بات یہ ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، ذات کے لیے اور بھی چانس بڑے ہوتے ہیں، اور بھی جگہ بڑی ہوتی ہیں، موقع بڑے ہوتے ہیں. یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اگر اچھے طریقے سے اپنا کیس پیش کیا جائے، اس علاقے کا کیس فائل کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میاں شہباز شریف یا میاں نواز شریف سے یہ امید ہے کہ اس علاقے کو اچھے سے اچھا وہ ایک ماڈل تحصیل یا ماڈل حلقہ کے طور پہ ہمیں مہربانی کر سکتے ہیں. اس وجہ اچھا میرا آپ سے آخری سوال ہے
جس طرح آپ نے تحصیل ناظم کے دور میں اپنے بہت زیادہ ترقیاتی ڈیولپمنٹ کرائی ہے وہی علاقے میں، تو لوگ آپ کو اس گولڈ ورڈز میں یاد کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت اگر آپ کو عزت دیتا ہے، ٹکٹ مل جاتا ہے، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سوال لے کے تمام سیاسیوں کے پاس جا رہا ہوں. اب سب سے جو بڑا کام آپ کی نظر میں ہے کہ یہ کام ہمارے علاقے میں سب سے پہلے ہو جائے تو بہتر ہوگا، تو کون سا؟ ویسے تو ہماری تحصیل میں بہت زیادہ مسائل ہیں، تو آپ کی نظر میں سب سے بڑا کیا کام ہے؟ اللہ رب العزت آپ کو عزت دے تو آپ سب سے پہلے کون سا کام فرسٹ پرائرٹی پہ کریں گے؟ وہ جیسے آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ لسٹ اتنی لمبی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ سکتی، میری جگہ پہ آپ ہوں یا آپ کی جگہ پہ کوئی بھی ہو، کہ اس تحصیل کا کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں پہ ختم کیا جائے. دیکھیں ہماری تحصیل میں کوئی سروس نہیں ہے، نہ پینے کا پانی ہے، نہ سیوریج سسٹم ہے، کسی گاؤں میں بھی سینیٹیشن سسٹم نہیں ہے، سڑک نہیں، روڈ کو نہیں، اسپتال کوئی نہیں. اللہ پاک اگر موقع دے، سب سے پہلے اس تحصیل کا روڈ تو ایک ہے ہی ہے، روڈ پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس سڑک پہ کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس تحصیل کا اسپیشلی علاقہ تھل کا جو پینے کا پانی کا مسئلہ ہے نا، میرا خیال ہے وہ کار ثواب بھی ہے. اور اس وقت اس دور میں 2024 میں ہماری مائیں بہنیں سروں پہ برتن رکھ کے 2-2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر دور سے پانی لاتی، آج بھی میں پیش ثابت کر سکتا ہوں. اور اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے پینے کا پانی کا ہماری تحصیل کا، اور دوسرا ہمارا جو ایک تعلیم اور صحت کے شعبے ہیں دونوں، اس وقت وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہوئی، کسی لیول پہ اپ گریڈ نہیں کیے گئے. ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، اسی طرح بائی دیس جا کے چکر لگا لیں، بائی دیس میں بھی وہی فوجی فاؤنڈیشن جو پہلے یہ بنا ہے ہاسپٹل، اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا کوئی سروس نہیں دی. تو صحت اور تعلیم یہ سب سے زیادہ پرائرٹیز ہے. میرا شوق ہے کہ اللہ پاک مجھے ٹائم دے، میری ٹیم کو ٹائم دے، تو ان چیزوں میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. بہت شکریہ جی، میرے رائے صاحب آپ کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے.